السلام علیکم، میں جاسیہ۔ امید ہوگی کہ آپ سب کو یہ سچے واقعات پر مبنی کہانیاں پسند آ رہی ہوں گی۔ آج جو کہانی میں آپ لوگوں کو سنانے جا رہی ہوں، یہ کہانی میری باقی کہانیوں کی طرح ہی ایک حقیقی واقعہ ہے۔ یہ کہانی میں نے اپنے کسی قریبی دوست سے سنی تھی، جو کہ اس کے ساتھ کچھ سال پہلے پیش آئی تھی۔ اس کے مطابق آج سے قریب 10 سال پرانی بات ہے، جب ہم لوگ سیالکوٹ میں رہتے تھے۔ جس گھر میں ہم رہتے، یہ گھر ہم نے رینٹ پر لیا ہوا تھا، اور مکان مالک بہت بری نیچر کا بندہ تھا۔ ہر ماہ رینٹ بڑھا دیتا تھا، اور جب بڑھانے کی وجہ پوچھو تو لڑنے لگ جاتا تھا۔ کچھ ماہ تک تو یہ سب چلتا رہا، پھر میرے والد صاحب نے ایک اور گھر دیکھ ہی لیا۔ اس گھر کا رینٹ تو کم تھا، پر اس کے ساتھ ساتھ مکان مالک بھی اچھی نیچر کا لگ رہا تھا۔ میرے والد صاحب نے یہ سب باتیں آ کر ہم لوگوں سے شیئر کی، یہ کہہ لیجیے کہ اپنا فیصلہ سنایا۔ ابھی مہینہ پورا نہیں ہوا تھا، اس لیے ہم نے کچھ دن اس گھر میں مزید رکنے کا سوچا۔ اس نے بتایا، اگلے دن میں والد صاحب اور بڑا بھائی یعنی ہم تینوں نے نیا گھر دیکھنے کے لیے گئے، جس کے بارے میں گزشتہ رات والد صاحب بتا رہے تھے۔ یہ گھر ہمارے اس وقت کے موجودہ گھر سے کچھ فاصلے پر تھا۔ یہ ایک نئی آبادی تھی، مطلب کوئی نئی جگہ تھی، جیسے آج کل ہاؤسنگ سوسائٹیز ہوتی ہیں، شاید اسی طرح کا کچھ۔ کہہ لے کہ یہ گھر آبادی سے کافی فاصلے پر تھا، اور اس کے نزدیک بھی ابھی تک کوئی گھر یا عمارت تعمیر شدہ نہیں نظر آئی۔ بس مکمل میدان نما سا علاقہ تھا۔ گھر بنا تو ٹھیک طرز سے تھا، مگر تھا بالکل بے رونق، اوپر سے علاقہ بھی بے نور۔ اس نے بتایا، میں اس گھر میں آنے پر خوش تھا، لیکن یہاں خوف معلوم ہوتا تھا، شاید اس لیے بھی کہ یہ آبادی سے ہٹ کر تھا۔ والد صاحب اس مکان کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہتے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ اب وہ پرانے مالک مکان کے ایٹیٹیوڈ سے تنگ آ چکے تھے، اور شاید اسی لیے بھی کہ اس کا رینٹ بھی مناسب تھا۔ یہاں سب کچھ نارمل تھا، پر معلوم نہیں کیوں ایک نحوست محسوس ہونے لگی۔ یہاں سب کچھ نارمل تھا، پر معلوم نہیں کیوں ایک نحوست محسوس ہوتی تھی۔ میں اس بات کو لے کر کچھ گھبرا رہا تھا، ایک ڈر سا محسوس ہوتا تھا۔ اس گھر کو دیکھ کے اوپر سے صحن میں ایک پرانا برگد کا درخت لگا ہوا تھا، جو دیکھنے میں بے حد پرانا تھا۔ اس کی شاخیں ایسے معلوم ہوتی جیسے کوئی بال کھولے ہمیں مسلسل دیکھ رہا ہے۔ میرے بڑے بھائی نے یہ بات والد صاحب کو بولی۔ ابو، آپ کو یہ گھر عجیب نہیں لگ رہا؟ جس پر والد صاحب نے ہی اتنا ہی کہا، نہیں مجھے تو کچھ نہیں عجیب لگ رہا۔ اس نے بتایا، اس گھر میں کچھ بلیاں بھی نظر آئیں، اور عجیب بات یہ تھی کہ وہ بلیاں ہم لوگوں سے بالکل بھی خوفزدہ نہیں تھیں۔ اگلے دن ہم لوگوں نے گھر کی صاف صفائی شروع کر دی۔ صفائی کے دوران ہمیں ایک کمرے میں کچھ گیندے کے پھول کی پتیاں ملی۔ بعد میں معلوم ہوا کہ یہ پھول ہندو لوگ اپنی عبادت کے دوران استعمال کرتے تھے۔ خیر 2 دن بعد ہم لوگ یہاں شفٹ ہو گئے۔ اس نے بتایا کہ جب ہم سامان کے ساتھ اس گھر پہنچے تو گھر کے مین گیٹ کے بالکل سامنے ایک کالی بلی بیٹھی تھی۔ اس بلی کو دیکھ کر میرے والد صاحب نے دھتکار دیا، پر وہ بھاگنے کے بجائے خرانے لگی، اور اس طرح کھڑی ہو گئی جیسے ابھی ہم پر حملہ کر دے گی۔ خیر گاڑی سے سامان اتار دیے جانے لگا، اتنی دیر میں وہ بلی معلوم نہیں کہاں غائب ہو گئی۔ ہم نے گھر ایک دن پہلے ہی آ کر صاف کر دیا تھا، اس لیے بس سامان رکھنے کی ہی تکلیف رہ گئی تھی۔ سامان رکھ کر ہم لوگ بالکل تھک گئے تھے۔ رات کا کھانا کھا لینے کے بعد ہم لوگ اپنے اپنے بستروں پر جاتے ہی تھکن کی وجہ سے سو گئے تھے۔ رات کے کسی پہر ہمیں صحن سے بلیوں کی رونے کی آوازیں آنے لگی، جن کو سن کر ہم لوگ خوف کے دائرے میں آ گئے۔ ابو اٹھ کر باہر گئے اور انہیں دھتکار دیا، جس کے بعد ہماری جان میں جان آئی۔ صبح سب لوگ اٹھے تو صحن میں کسی جانور کا کٹا ہوا سر پڑا ہے، اور ایک بلی اسے نوچ نوچ کر کھا رہی تھی۔ میں نے جب اسے دیکھا تو ڈر کے مارے شور مچا دیا۔ عجیب بات تو یہ تھی کہ وہ بلی اسے شور کے باوجود بھی وہاں سے نہیں بھاگی، جیسے اسے فرق ہی نہیں پڑا۔ ابو نے ایک لکڑی کی چھڑی ہاتھ میں اٹھائی اور 2-3 بار زمین پر ماری، جس سے وہ بلی سر سمیت بھاگ گئی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ ایک بلی کسی بڑے جانور کا سر اپنے دانتوں میں دبا کر بھاگ رہی ہے، وہ سر شاید بلی سے بھی بڑا لگ رہا تھا۔
میں نے جب اسے دیکھا تو ڈر کے مارے شور مچا دیا۔ عجیب بات تو یہ تھی کہ وہ بلی اسے شور کے باوجود بھی وہاں سے نہیں بھاگی، جیسے اسے فرق ہی نہیں پڑا۔ ابو نے ایک لکڑی کی چھڑی ہاتھ میں اٹھائی اور 2-3 بار زمین پر ماری، جس سے وہ بلی سر سمیت بھاگ گئی۔